إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اولاً اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے ہم سب کو اس پر عامل بنا دے. خطبے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حج کی عبادت کو بیان فرمایا. حج یہ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر یہ فرض ہوتی ہے. اس کی حکمتیں، اس کی برکتیں، اس کا ثواب بے شمار ہے. الگ الگ مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتوں کو بیان فرمایا، اور استطاعت کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، قدرت کے باوجود اس عمل کو، اس فرضیت کو مؤخر کرنا، اس کے متعلق سخت وعیدیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا سوا، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے. حج مبرور وہ حج جو اللہ کی نظر میں مقبول ہو جائے، محبوب ہو جائے، اس حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرماتا ہے. تو حج ایک اہم عبادت ہے. اس کے طریقے، اس کے واجبات، ہر عمل بالکل الگ تھلگ ہی نظر آتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ میں حاضری دوں، اللہ کے گھر کا طواف کروں. جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس لباس کو اتار دو، اپنے قیمتی لباس کو اتار دو، سر سے ٹوپی کو اتار دو، شاہی لباسوں کو اتار دو. کوئی کہے میں تو اپنے ملک کا بڑا، اپنے سوسائٹی کا بڑا، میں نے آج تک ان لباس کے بغیر اپنے بدن پر چادروں کو ڈال کر کبھی اپنی گلیوں میں نہیں گھما ہو، یہ میری شان کے خلاف ہے. اللہ کا حکم ہے، میرا حکم یہی ہے، تمہیں شاہی لباس کو اتارنا ہوگا، تمہارے قیمتی لباس کو اتارنا ہوگا، اور 2 چادروں کو لپیٹ کر میرے در پہ حاضری دینی ہوگی. سر سے ٹوپی اتار دو، میں تو مفتی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں متقی پرہیزگار، کبھی بھی میں نے اپنے سر کھول کر اپنے گھر سے نہیں نکلا ہو. اللہ کا حکم ہے اپنے سر سے ٹوپی بھی اتار دو، اور چپل بھی ایسی پہننا ہے کہ پیر بھی ننگے نظر آئے، کھلے نظر آئے. ایسی 2 چادروں کو پہن کر اللہ کے در کی طرف چل پڑو. دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنے والے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہر ایک ہی لباس میں پہنتا ہوا، ایک ہی لباس میں چلتا ہوا نظر آتا ہے. اور زبان سے تلبیہ پڑھایا گیا، لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کس بات کی زبان سے اقرار کرایا جا رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضری کا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، میرے آگے پیچھے نوکروں کی چاکروں کی ایک لائن موجود ہے، میرا بینک بیلنس ہے، سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے خزانے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں تیرا محتاج ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں، تیری ہر انوار و برکات کا محتاج ہوں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کتنی بار زبان سے اقرار کروایا جا رہا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی درستی کرائی گئی کہ زبان سے اس بات کی اقرار کرو کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو۔ اگر تمہارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اگر تم نے میری ذات و صفات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا دیا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اس در کے علاوہ دوسرے در پر بھی پیشانی کو جھکایا جا سکتا ہے، اس در کے علاوہ کسی اور دروں کے بھی طواف کیے جا سکتے ہیں، اس در کے علاوہ کسی اور در سے بھی اولادوں کو مانگا جا سکتا ہے، اس در کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی اپنی حاجتوں کو رکھا جا سکتا ہے، اس در کے علاوہ کسی اور در سے بھی رزق کو مانگا جا سکتا ہے، تمہاری حاضری قابل قبول نہیں ہے۔ اپنی عقیدے کی درستگی کا اعلان کرو، لا شریک لک، اللہ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو یکتا ہے، تو هو الاول والآخر، تو اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی نہیں ہے، والآخر، تو آخر ہے، تیرے بعد بھی کوئی نہیں ہے، ابتدا تیری ہے، انتہا تیری ہے۔ ایک وقت ایسا تھا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا، هو الاول، وہی اول تھا، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا، کل من علیہا فان، ہر ایک پر فنا طاری ہو جائے گی، ہر ایک پر موت طاری ہو جائے گی۔ هو الاول والآخر، اللہ تو اکیلا ہے، تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ هو الاول، تو اول بھی ہے، تو آخر بھی ہے، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، حیون ہے، قیوم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوگی، وہ قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کل کائنات اس ذات کی محتاج ہے، ہر کائنات، کل مخلوق اس ذات کی محتاج ہے، کھانے میں اس ذات کی محتاج ہے، پینے میں اس ذات کی محتاج ہے، آرام کرنے میں اس ذات کی محتاج ہے، سونے میں اس ذات کی محتاج ہے، بیوی بچوں کی محتاج ہے، گھر بار کی محتاج ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کل کائنات کی مخلوق کو سلاتا ہے، آرام کرواتا ہے، خود تھکنے سے پاک ہے، خود سونے سے پاک ہے، خود اونگنے سے بھی پاک ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدے کی درستگی کرائی گئی، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، میرا عقیدہ صحیح ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھے ہی معبود مانتا ہوں، تجھے ہی خالق تسلیم کرتا ہوں، تجھے ہی رازق مانتا ہوں، تجھے ہی رب مانتا ہوں، تجھے ہی پالنے والا میں مانتا ہوں، تیری ہی سامنے میری پیشانی جھکے گی، سجدہ ہوگا تیرے سامنے ہوگا، طواف ہوگا، چکر لگائے جائیں گے، تیرے در کے لگائے جائیں گے، ہاتھ اٹھیں گے تیرے سامنے، ہاتھ اٹھیں گے، ہماری پیشانی جھکے گی تیرے سامنے جھکے گی۔ لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، نعمتیں تیرے لیے ہے، تمام احسانات تیرے ہیں، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں۔ انسان زبان سے تلبیہ پڑھ کر اپنے گھروں سے نکلتا ہے، جب وہاں پر حاضری ہوئی لبیک پڑھتا ہوا اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا
اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ میں حاضری دینی، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا تو اس کے احکام بھی بیان فرما دیے۔ کبھی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالو، ہر سال اپنے مال سے قربانی کرتے رہو، زندگی میں ایک مرتبہ میرے در پر حاضری دے دو۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس حج فرض ہو گئی، مال ہے، وسعت ہے، طاقت ہے، کوئی عذر نہیں، پھر بھی وہ حج کو ٹالتا رہے دنیاوی کاموں کے خاطر، ابھی گھر بنانا ہے، بیٹوں کی شادی کرنی ہے، یہ کام ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اکیلا ہوں، کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور دنیاوی کاموں کو موقعوں کے خاطر حج کی عبادت کو تاخیر کرتا رہے، حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے، جس کام کے لیے اس نے حج کو مؤخر کیا تھا وہ کام اس کا پورا نہیں ہوگا، ہمارے نبی فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جس میں استطاعت کے باوجود حج کی عبادتوں کو انجام نہیں دیا، آج ہمارے دلوں میں آخرت کی عظمتیں نکل گئی، جنتوں کی عظمتیں ہمارے دلوں سے نکل گئی، پیسہ آئے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا 1 فلیٹ کے بدلے 2 فلیٹ بن جائے، انکم شروع ہو جائے، یہ پیسہ آ جائے میں اس کو کاروبار میں لگا دوں، انویسٹ کر لوں تاکہ پیسہ میرے پاس آتا رہے، دنیا کو بنانے کی فکر میں لگے ہوئے۔ دلوں میں یہ خیال نہیں آتے ہیں حج کی عبادت ہمارے معاشرے کا، ہمارے سگرام پورے کے علاقے اگر آپ جائزہ لیں، آج بھی آپ جائزہ لیں، ایک بڑی جماعت، بڑی تعداد آپ کو ایسے ملے گی، اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، شریعت کے اعتبار سے حج فرض ہے، پھر بھی حج کا خیال بھی ان کے دل و دماغ میں نہیں آتا بھی ہے، شیطان دنیاوی حیلے کے خاطر اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ ہمارے نبی تو فرما رہے حج مبرور کا سوا جنت ہے، یا گھروں کی دنیا کے گھر کے پیچھے بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ ہاں شریعت نے ضرورت کا خیال رکھا ہے، ایک انسان کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کچھ پیسے جمع ہو گئے، اپنا ذاتی مکان لے رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ لے لیتا ہے کہ عافیت سے زندگی گزرے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو صرف خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اور اپنے انکم کو بڑھانے کے چکر میں دنیا بڑھاتے جائے، مکان بڑھاتے چلے جائے، فلیٹ بڑھاتے چلے جائے، اور حج کی عبادتوں کو مؤخر کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی افسوس نہیں ایسے شخص پر، یہ شخص یا تو یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ کتنی سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اللہ ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دے، اللہ ہم دوسری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اپنی وسعت کے مطابق زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی نکالتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اتنا وسعت دے دے اور آسانی کے اسباب مہیا فرما دے تاکہ حج کی عبادت بھی ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ تو خیر جب بندہ احرام پہنتا ہے، لبیک کہتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، اپنی عقیدے کو درست کرتا ہے، پھر جب حاضری دیتا ہے، بیت اللہ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیر کانپ جاتے ہیں، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جارو ہو جاتے ہیں، میں سیاہ کار، میں گناہ گار، زندگی گناہ میں گزری ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ تیرے در پر کھڑا ہو سکوں، تیرے نبی کے روزے کے پاس کھڑا ہو سکوں، اللہ تو محض اپنے فضل کرم سے تو مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑتی ہے، جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بندے کی قربانی کو دیکھ رہا ہے، اپنے چھوٹا بچہ چھوڑ کر چلایا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلایا، اپنا اتنا بڑا کاروبار کو چھوڑ کر چلایا، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر چلایا، اپنے وطن کو چھوڑ کر میرے در پر آیا ہے۔ یہ تو سخیوں کا در ہے، یہ تو غنی کا در ہے، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی ذات کا در ہے، یہ تو رحمان کا در ہے، یہ رحیم کا در ہے، یہ کل کائنات کے مالک اور بادشاہ کا رب ہے۔ دنیا کے سخیوں کے در پر جاتے ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ لوٹانے انہیں شرم محسوس ہوتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دے دیتے ہیں۔ یہ میرا بندہ اپنی ساری دنیا کو چھوڑ کر
میرے در پر آیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ رحمت مانگے گا، مغفرت مانگے گا، تیرے پورے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ آج تو میرے در سے ایسا اپنے وطن لوٹے گا جیسے آج ایک اپنی ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل گناہ سے صاف ستھرا ہوتا ہے، آج اس حالت میں تجھے میں واپس لوٹاؤں گا۔ اپنے لیے مانگو، اپنے اولادوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، جو مانگے تمہاری حاجت کے مطابق تمہیں دیا جائے گا، تمہاری آخرت کے متعلق تمہیں دیا جائے گا۔ یہ تو کل کائنات کے خالق و مالک کا در ہے۔ ہر زبان کے وہاں پر لوگ موجود ہیں کہ ہر دنیا کے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پہلی نظر بیت اللہ پر پڑی تو وہاں پر جو دعا مانگو دعائیں قبول ہو رہی، اس کے بعد حکم ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے۔ آج افسوس، بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی کہ آج حرمین شریفین کی عظمتیں ہمارے دلوں سے نکل چکی۔ اس مسجد کا جو ہمارے محلے کی مسجد ہے وہ ایک حرمین شریفین ہے، جہاں حرم شریف میں ایک نماز، مکۃ المکرمہ کے حرم شریف میں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور ہمارے ایک محلے کی مسجد ہے۔ اس مسجد کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، یہاں ہم موبائلوں کو نہیں چلاتے، یہاں ہم فضول باتیں نہیں کرتے۔ وہاں پر آدمی حرم شریف میں گیا، وہیں پر بھی اس کا موبائل چالو ہے، ویڈیو چالو ہے، سیلفی چالو ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہے جیسے احرام کی چادر اس نے پہن لی، ابھی تو فلائٹ میں بیٹھا اور اپنے فوٹو پاڑ کر فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، احرام میں نے پہن لیا۔ گویا تم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہو میں نے یہ احرام پہنا ہے، اللہ خالق تیرے لیے نہیں، میں نے مخلوق کے لیے پہنا ہے۔ اللہ میں نے جو احرام باندھا ہے عمرے کا، حج کا، میں نے تیرے لیے نہیں، میں نے تو مخلوق کے لیے باندھا ہے۔ جن لوگوں نے، میرے محلے والوں نے تو مجھے دیکھا کہ میں کتنی شان سے اپنے گھر سے نکل کر گیا، لوگوں نے ملاقاتیں کی، عزت دی، لیکن بہت سے دنیا میں میرے تعلقات والے دور دراز کے لوگ ہیں، وہ مجھے نہیں دیکھا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ میں احرام میں ایسا دکھتا ہوں۔ وہاں بیت اللہ کے سامنے آ گیا، اپنے گھر بار کو، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، وہاں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہاں بھی ویڈیو ہے، وہاں بھی فوٹو ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے سیلفیاں لے رہے ہیں اور اس کو دنیا والوں کو بتا رہے ہیں دیکھو میں اللہ کے گھر پر آ گیا۔ یہاں کا ہر عمل بتا رہا ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ جو عبادت کی جگہ ہے، اللہ سے مانگنے کی جگہ ہے، اللہ سے حاجتوں کو سوال کرنے کی جگہ ہے، ہر موڑ پر دنیا والوں کو فوٹو پاڑ پاڑ کر بھیج رہا۔ میں مینا پہنچ گیا، عرفات پہنچ گیا، مزدلفہ پہنچ گیا۔ ہمارا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا حج ہم نے خالق کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے کیا ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی وہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی نظریں میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے لیے اخلاص ہے۔ جیسے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ والے کی جو محنتیں کرتے ہیں 6 صفات میں سے اخلاص نیت ایک ایسی صفت ہے، ایسی صفت ہے، اس کو برسوں محنت کرنے کے بعد یہ صفت زندگی میں اترتی ہے۔ اگر یہ صفت زندگی میں آ جائے، دنیا کی جتنے ہم عمل کرتے چلے جائیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارے ہر عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اخلاص نیت ہی نہیں ہے، آپ بڑے سے بڑا عمل کرتے چلے جاؤ، لاکھوں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ، لیکن آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، وہ لاکھوں روپیہ اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر جب حاجی وہاں پہنچتا ہے بیت اللہ کے سامنے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے؟ اکڑ کر چلنا ہے، شانے کو ہلا کر چلنا ہے، ایک اس طرح سے چلنا ہے جیسے ایک معزز انسان، ایک بڑا انسان چلا کرتا ہے، اپنے شانے کو ہلانا ہے، اکڑ کر چلنا ہے۔
کیوں اس طرح سے کہا گیا کہ ہمارے نبی نے اس طرح سے طواف کیا تھا کہ اپنے شانے کو ہلایا تھا اور اکڑ کر چلا تھا. کفار مکہ چھپ کر دیکھ رہے تھے یہ محمد اور محمد کی جماعت بڑی کمزور ہے, یہ تو فقر فاقے میں زندگی گزارتے ہیں, یہ کیسے طواف کریں گے. وہ چھپ کر دیکھ رہے تھے. ہمارے نبی نے سینہ اکڑ دیا, اپنے شانے کو ہلایا اور ایک بہادر انسان جیسا چلتا ہے, ایک بڑا انسان جیسا چلتا ہے, اس طرح سے طواف کیا تاکہ کفار مکہ کو پتہ چل جائے کہ محمد اور محمد کے ماننے والے یہ کمزور نہیں ہیں. دنیا کی طاقتیں ان کو کمزور نہیں بنا سکتی. ان کے پاس اسلام کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت ہے, قرآن کی طاقت ہے, وہ کمزور نہیں ہے. ان کی اپنی طاقت کو بتانے کے لیے, ایمانی جوش بتانے کے لیے ہمارے نبی نے, صحابہ کرام نے اس طرح سے طواف فرمایا. آخر تک یہ حکم جاری کر دیا کہ اب ہر حاجی حج کے لیے آئے, بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے, وہ بھی اسی طرح سے کرے گا کہ اپنے شانے کو ہلانا ہے, ایک شان سے چلنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو وہ حالت نہیں رہی. اس وقت تو کفار مکہ دیکھ رہے تھے ہمارے نبی کو, مسلمان اتنے کمزور ہے, کیسے طواف کریں گے. آج تو وہ ماحول نہیں رہا, کفار مکہ نہیں رہے, پھر آج اس طرح سے کیوں طواف کیا جائے گا. اور شریعت نے حکم دے دیا یہ میرے حبیب کی شان ہے, میرے حبیب کی ادا ہے. میرے حبیب نے جس ادا سے کیا تھا اسی ادا کو قیامت تک چلتا رہے گا. جتنے حج کے افعال ہیں, حج کے ارکان ہیں, وہ تمام نبیوں کی ادا ہیں, نبیوں کی محبتوں کے تقاضے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یا ان کے بیٹے, ان کی ادائیں, ان کی وفاؤں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اس عمل کو جس طرح سے کیا اسی طریقے سے عمل کو کرتے چلے جانا ہے. یہ تو بیت اللہ میں طواف کرنا ہے, یا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. عربی زبان میں نہیں, اپنی بھی زبان میں دعائیں نہیں آتی, اپنی زبان اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے, اللہ سے لو لگ رہی ہے, اللہ سے مانگا جا رہا ہے. اس در پہ بھی جا کر بھی نہ ملے تو کون سا ایسا در ہوگا جہاں ہماری حاجتیں پوری ہو سکتی ہو, جہاں ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہو, وہاں جا کر بھی ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی تو ہمارے عمل میں کوتاہی ہے, ہمارے اخلاص میں کمی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیت اللہ کا گلاب پکڑ کے زار و قطار رو رہا ہے. میں نے اس کے دل کو توجہ ڈالی, دل پر توجہ ڈالی. وہ دعائیں کر رہا, بیت اللہ کا گلاف پکڑا ہوا ہے, زار و قطار رو رہا ہے, لیکن اس کا دل اللہ کی طرف نہیں, خالق کی طرف نہیں, مخلوق میں لگا ہوا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے ہوں. میرے اپنے بھی مجھے ہوتے تو مجھے دیکھتے کتنا خوبصورت منظر ہے. اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا. آج لوگ وہاں جا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر سیلفیاں لیتے ہیں, دنیا والوں کو بتاتے ہیں دیکھو میں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے. تو وہاں دعائیں کر رہا ہے, زار و قطار رو رہا ہے, لیکن اس کا دل خالق کی طرف نہیں, مخلوق میں لگا ہوا ہے. پھر وہ بزرگ فرماتے میں مینا گیا, وہاں ایک چند لوگوں کی بھیڑ کو دیکھا. ایک نوجوان ہے کسی چیز کو بیچ رہا ہے, اس کے اطراف میں بھیڑ لگی ہوئی ہے. جب میں نے اس نوجوان کے دل پر توجہ ڈالی, وہ دنیا کی چیزوں کو تو بیچ رہا تھا لیکن اس کا دل خالق کی طرف مشغول تھا. تو ایک حرم میں بیٹھ کر بھی ایک انسان دنیا دار ہو سکتا ہے, اور ایک بازار میں بیٹھ کر بھی دنیا بیچنے والا اللہ والا ہو سکتا ہے جب دل خالق کی طرف مشغول ہو جائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا طواف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے, آنسو بہائے جائے, اپنی توبہ کی جائے, سچی پکی اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی جائے. جب طواف ختم ہوتا ہے تو حکم ہے کہ 2 رکعت نماز طواف کی پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس. اگر مناسب جگہ مل جائے تو ورنہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کتنا اچھا ہوتا کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی ہوتی مقام ابراہیم کے پاس، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے تو خود سے نہیں کر سکتے۔ اب اگر وہ سوچتے تو نماز پڑھنا عبادت ہی تو ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو پوچھے بغیر وہ بھی طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ دل میں ارادہ ہے کہ طواف میں نے کر لیا، پھر 2 رکعت نماز بھی ہوتی، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، کبھی رکوع میں ہوتا، کبھی سجدے میں جاتا، اس طرح کی نماز بھی ہوتی طواف کے بعد۔ دل میں ارادہ ہے لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے تو نماز ادا نہیں کری۔ لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارے بس عبادت تو ہے، قرآن پڑھنا تو ہے، عبادت ہی ہے، اس میں گناہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ عبادت شریعت کے موافق بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہر اچھا عمل، ہر اچھی عبادت اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ حج کے اعمال ہی کو دیکھ لیا جائے، کوئی انسان کہے میں تو اپنے لباس میں جاؤں گا، میں کیوں ان چادروں کو پہن کر جاؤں؟ کوئی انسان کہے جب مینا میں جا رہا ہے، عرفات میں، مینا سے عرفات میں جائیں گے تو شریعت کا حکم ہے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں تو عصر، ظہر، عصر کو ایک ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور وہاں سے عرفات کے میدان سے جب مزدلفہ جائیں گے تو عرفات میں جب سورج غروب ہوگا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو عرفات سے نکلنا ہے۔ اب تو پوری زندگی جیسے سورج غروب ہوا، مؤذن نے اذان دے دی، نماز پڑھ لی، زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، نہ فوت ہوئی۔ عرفات کے میدان میں ہے، سورج غروب ہو گیا، حکم نہیں ہے کہ تجھے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، تجھے مزدلفہ جانا ہے، 3-4 کلومیٹر دور ہے، وہاں مزدلفہ پہنچنا ہے، گاڑیوں کی ٹرافک ہے، پیدل چل رہے ہیں، کوئی رات میں 12 بجے مزدلفہ میں پہنچ رہا ہے، کوئی رات میں 1 بجے پہنچ رہا ہے، کوئی 2 بجے پہنچ رہا ہے، اور اللہ کا حکم کہ مزدلفہ میں مغرب عشاء 2 نماز کو جمع بین الصلاتین کرنا ہے۔ انسان کہے تو نماز ہے، پوری زندگی میں نے کبھی قضا نہیں کی، میں مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں پڑھ کر جاؤں گا، نماز ہے، عبادت ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام، ہم علماء کرام سے رجوع تو کریں، مفتیان کرام سے پوچھے تو صحیح کہ میرے گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہے، میرے گھر کی یہ رسم کرنا، میرے گھر میں اس طرح کی شادی بیاہ کے ماحول کو منانا یہ شریعت کے موافق ہوگا، شریعت کے خلاف ہوگا؟ میرے گھر میں موت ہو گئی، میت ہو گئی، اب مرنے کے بعد مسجد میں لوگوں کو عبادت کے لیے، لوگوں کو یاسین کے ختم کے لیے جمع کرنا، یہ عبادت کے لیے جمع کرنا کیسا ہے؟ عورتوں میں جمعرات ختم کرنا، یاسین قرآن پڑھنے کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں ہے؟ علماء کرام سے پوچھے تو صحیح، مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھے تو صحیح، یہ عمل کیسا ہے؟ شریعت کے موافق ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ یہاں اپنی مرضیاں چلاتے کہ نہیں اچھا عمل ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ کا حال تھا جب ان کے سامنے ہمارے نبی نے توحید کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، ایمان کو پیش کیا، تو انہوں نے وہی کہا قال اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی، پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، ہمارے باپ دادے کے طریقے کچھ اور تھے، ہم ہمارے باپ دادے کے طور و طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج علماء کرام صحیح اسلام ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، مفتیان کرام صحیح احادیث کی روشنی میں مسائل کو پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی ضد جو کفار مکہ کی زندگیوں میں تھی وہی ضد ہماری زندگیوں میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ چاروں طرف کفر کا ماحول ہے، ہمارے چاروں اطراف میں کفاروں کا ماحول ہے، انہی کی ضد، انہی کی عادتیں ہماری زندگیوں میں پڑی ہوئی ہے کہ اسلام کچھ بھی کہے، شریعت کچھ بھی کہے، علماء کچھ بھی کہے، شادی ہوگی ہم ہمارے رسم و رواج کے مطابق کریں گے، ہمارے باپ دادا کے طور و طریقے پر کریں گے، موت میت کا موقع ہوگا، شریعت کچھ کہے، علماء کچھ کہے، مفتیان کرام کچھ کہے، ہمارے باپ دادا جس طرح سے کر آ رہے ہیں ہم اسی طریقے سے کر گزریں گے۔
اسلام کے موافق اپنی زندگی کو ادا کیا۔ یہ شیطان نے دلوں میں ڈال دیا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ قرآن تو پڑھنا ہے، یاسین پڑھنے کوئی گناہ کا کام تھوڑی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ یہ مسئلہ کہ یہ موضوع میرا دوسری طرف چلا گیا، لیکن اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، ضرورت بھی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوگا، حق تو یہ ہے موت تک آپ ان کو پڑھ کر ثواب پہنچاتے رہے۔ ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کے باپ کا انتقال، کسی کے ماں کا انتقال، دوسرے دن یاسین پڑھ کے بخش دینا، 40 دن کے بعد پھر جمع ہو جانا، پڑھ کے بخش دینا، 4 مہینے کے بعد پھر جمع ہو جانا، سال کے بعد پھر جمع ہو جانا۔ اپنے ماں باپ مرحومین کے حق کو ادا کرنے والے نہیں بنو گے، روزانہ پڑھ کے بخشو۔ آپ کے ماں باپ نے جو حق آپ کو ادا کیے، آپ کی بیوی نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، تو اس کا حق تو یہ تھا۔ آپ جیسے صبح اٹھتے، صبح کی نماز کے بعد یاسین پڑھتے، کچھ قرآن پڑھتے، اپنے مرحومین کو بخشتے، لیکن شیطان نہیں چاہتا ہے ان کے مرحوموں کو روزانہ ثواب ملتا رہے۔ اس نے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ انتقال کے دوسرے دن جمع ہو جائے، 40 دن کے بعد جمع ہو جائے، مسورات 4 جمعرات کو گھر میں جمع ہو جائے، ہم نے ہمارے مرحومین کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بخاری مسلم کی روایتوں کو بتا کر تو بتا دے، ہمارے نبی کے سامنے بے شمار صحابہ کرام کا انتقال ہوا، کوئی جنگ میں شہید ہوا، کوئی اپنی فطری موت مرا، بے شمار صحابہ کرام مرے ہیں۔ بخاری مسلم کسی حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمارے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی ہو، اس کے بعد یہ اعلان ہوا ہو کہ آج عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں فلاں صحابی کا ایصال ثواب ہوگا۔ وہاں تو ماحول کیا تھا؟ روزانہ میرا دوست تھا، میرا ساتھ بیٹھنے والا تھا، میرا رشتہ دار تھا، دنیا سے چلا گیا، ہر صحابی روزانہ پڑھ کے اپنے متعلقین کو پڑھ کے بخشتا تھا۔ یہ رواج، یہ سماج ہمارا کہیں اور جا رہا ہے۔ تو شریعت قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ میں اپنی بات کو ختم کروں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی، کتنا اچھا ہوتا کہ بندے نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا، رکوع کرتا، سجدہ کرتا، ہم مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی بات کو قرآن کریم کی آیت بنا کر پیش کر دیا۔ بہت سے مواقع پر قرآن کریم میں اور بھی جگہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات کا مشورہ دیا، کسی موقع پر رائے دی، اللہ نے اس رائے کو قرآن کریم کی آیت کریمہ بنا کر پیش کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے رہ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش بنا ہوا ہے۔ جو پتھر نبی کی ذات سے جڑ گیا اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہو گیا۔ جو امتی نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے جڑا دیا، جو امتی اپنی زندگی کو نبی کی سنتوں سے ملا دے گا، اس کا مقام بھی اونچا ہو جائے گا دنیا آخرت میں۔ جب نماز پڑھی گئی اس کے بعد پھر کہا صفا مروہ کی دوڑ لگاؤ، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا دوڑنا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی ایک بندی دوڑی تھی، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ صفا مروہ کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہ اب دوڑ لگانے کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، اپنے حلق کو حلق کروا دو، بالوں کو نکلوا دو، اب احرام سے نکل گئی، عمرہ ختم ہو گیا، اب مکہ میں ہی رہنا ہے، اب روزانہ حرمین میں حاضری دے رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، بہت دل لگ گیا تھا۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ مکہ کو چھوڑ دو، حرم کی نماز کو چھوڑ دو اور آپ مینا چلے جاؤ، اور تمہیں مینا میں رہنا ہے۔ مینا میں رہے ہی تھے
ایک دن وہاں گزارا کہ 9 تاریخ کو حکم ہوتا ہے کہ عرفات کے میدان میں چلے جاؤ. وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے نبی نے 6 گھنٹے عرفات کے میدان میں امت کے لیے دعا فرمائی تھی. 6 گھنٹے دعا فرمائی تھی. وہاں پر جا کر دعا میں مشغول ہونا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. لیکن اس مواقع پر بھی بہت سے لوگ فضولیات میں, لغویات میں اور گپ شپ میں گزار دیتے ہیں. میں نے خود اپنے آنکھوں سے عرفات کے میدان میں نوجوانوں کے مجمع کو بھی دیکھا ہے کہ بسوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوانوں کا حلقہ لگا ہوا ہے, احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں میں پتے ہیں اور عرفات کے میدان میں پتے نوجوان کھیل رہے. اس امت کی امت کہاں جا رہی ہے؟ تمام عظمتوں کو ہم نے بھلا دیا. یہ ہمارے اعمال ہے. جب ایسے اعمال ہو رہے ہیں تو اللہ کے فیصلے بھی ویسے آئیں گے. ہم اس کی حفاظت کریں, ان کی عظمتوں کو سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.